19 رمضان جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، مولا علی علیہ السلام نے اذان دی. اس وقت کیا ہوا اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے یہ جو 3 دن گزرے وہ کس قدر تکلیف دہ تھے، پنڈن باغ کے گھرانے پر، آل رسول پر کس طرح سے تکلیفوں سے گزرے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. لوگ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میرا نام آمنہ ہے. جب 19 رمضان آیا تو جب مولا علی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا 19واں روزہ رکھا اور نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کوفہ کی مسجد میں پہنچے، مسجد کوفہ میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اذان دی. اور اذان کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے دشمن کو بھی پتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنا یا ان کو شہادت دینا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے ان کی نماز کا انتظار کیا. اس نے جب مولا علی علیہ السلام مسجد پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے ہی ان کا قاتل عبد ابن مدلم موجود تھا. جب وہ سویا ہوا تھا اور میرے مولا کی شان دیکھیں کہ انہوں نے خود اسے اٹھایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. جب مولا علی علیہ السلام نے نماز کے لیے سجدے میں گئے تو اس خبیث نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر تلوار سے وار کیا اور مولا علی علیہ السلام کے داڑھی مبارک اور چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا اور جائے نماز پر بھی خون ہی خون ہو گیا. اور کوفہ میں ایک شور برپا ہو گیا. کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اور کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس رک گئے. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ حسن، نماز کا وقت ہے، نماز جاری رکھو. امام حسن نے امامت کی اور نماز پڑھائی. مولا علی علیہ السلام کے پاس جب اس کافر کو پکڑ کر لایا گیا تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے آنے سے پہلے وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک خوف طاری ہو چکا تھا. لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے لیے شہد کا ایک شربت بنایا اور مولا کے پاس لے کے آئے. جو ان کے چاہنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کے پاس لے کے آئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مجھ سے زیادہ اسے ضرورت ہے. سبحان اللہ، قربان جاؤں. جس نے ان کو تکلیف دی، جس نے ان کو زخم دیا، ضرب لگائی، وہ انسان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس کو پلاؤ. مولا علی علیہ السلام نے اس کو شربت پلایا شہد کا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ایک ہی بار میں مارنا. اگر یہ مرے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مرے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. کیونکہ میں نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے بدترین کہا ہے اس شخص کو جو کسی مسلم کے یا کسی انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اس کو اذیت دے، اسے تکلیف دے. اگر تو یہ ایک بار میں مر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مرے تو اس کے اوپر ظلم نہ کرنا. جس انسان نے ان کو تلوار ماری، جس نے ان کو ضرب لگائی، جس نے ان کو تکلیف دی، وہ ان سے اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا یہ انصاف دیکھ کر کوفہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے. پھر مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حسین سے کہا کہ مجھے گھر لے کر چلو. جب امام علی علیہ السلام گھر جانے لگے تو راستے میں چلتے چلتے جب گھر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ یہیں ٹھہر جائیں یا واپس لوٹ جائیں، کیونکہ میں اب گھر گیا ہوں. تو سب نے کہا کہ یا علی، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرے ضرب کی خبر گھر پہنچ چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی رونے کی، میری بہنوں کی رونے کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک پڑے. دیکھیں کہ ہم کتنا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن وہ امام علی نے یہ کہا کہ ان کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے. تو وہ تمام لوگ وہیں پہ رک گئے. مولا علی علیہ السلام کو جب گھر لے کر جایا گیا تو مولا علی علیہ السلام اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے ملے اور وہ زار و قطار روئیں. بیبیاں، تمام بیبیاں روئیں مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر. پھر مولا علی علیہ السلام کو لٹایا گیا. مولا علی علیہ السلام کے لیے طبیب کو بلایا گیا. جب اس نے دیکھا تو اس نے بتایا اور وہ چیخ پکار کرنے لگا کہ مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں وہ زہر پھیل چکا ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ تلوار اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے تک زہر میں ڈبو کے رکھی کہ وہ مولا علی علیہ السلام اس کے زہر کی تیش سے نہ بچ سکے. سب رونے لگے.
تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے امام حسن کو بلایا، اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا حسن میرے بعد تم امام ہو گئے، ہمیشہ انصاف کرنا، ہمیشہ ہر کسی کا خیال کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، کبھی بھی اس کو تنہا نہ چھوڑنا، یتیم سے ڈرنا، وہ بھوکا نہ رہے، وہ پیاسا نہ رہے، ہمیشہ ہر کسی کے کام آنا، اپنے انصاف کو قائم رکھنا، قرآن اور نماز کو قائم رکھنا۔ اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین تمہیں کربلا میں بھیجا جائے گا، تمہیں وہاں پر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا جائے گا۔ اور امام غازی عباس سے کہا کہ عباس تم آج سے امام حسین کے ساتھ کربلا تک چلو گے اور تمہارے لیے یہ تمہارے آقا ہوں گے، اور جب حسین اور تم شہید ہو جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تو میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائے گی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے باتیں کر لی تو پھر اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، جو کہنا ہے کہو، میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ نہیں امام سے پوچھا تھا، ہم نے یہ پوچھنا تھا۔ تو وہ لوگ بھی ضرور، جس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، جس نے جو کہنا تھا وہ کہا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ میرے قاتل کو ایک ہی بار میں مارنا، اگر وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، نہ مرے تو اس کو اذیت نہ دینا، اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میرے یہ رب کا فرمان ہے کہ وہ بدترین ہے وہ شخص جو کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی تمام وصیتیں کی اور پھر انہوں نے آخری وصیت اپنی یہ کی کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کندھا صرف امام حسن اور حسین دیں گے، 2 لوگ، اور آگے 2 فرشتے ہوں گے جو ان کو کندھا دیں گے، اور ایک اونٹنی پر مجھے رکھا جائے گا، اور جہاں پر میری قبر وہ جہاں جا کر رک جائے گی وہیں پر میری قبر مبارک بنائی جائے گی۔ تو سب نے پوچھا کہ یا علی ایسا کیوں؟ مولا علی نے کہا کہ جو میرے دشمن ہیں اگر انہیں میری قبر کا بھی پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے قبر سے نکال کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ استغفر اللہ۔ تو جب مولا علی علیہ السلام 20ویں روزے بہت زیادہ تکلیف میں تھے تو اس طبیب نے کہا کہ اس زہر کا ایک ہی توڑ ہے کہ انہیں دودھ پلایا جائے جتنا ہو سکے۔ تو میں کوفہ کے جتنے بھی یتیم بچے تھے وہ دودھ کے پیالے لے کر وہاں پر آئے اور امام حسن اور حسین سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے حصے کا دودھ ہے، یہ مولا کو پلا دیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ مولا علی علیہ السلام کوفے کے تمام یتیم بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ وہ تمام بچے مولا علی علیہ السلام کے لیے دودھ لے کر آئے اور وہاں پر موجود سب رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ جب 21ویں روز کے آیا مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ ہستی جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، تم حسن حسین میں اور یہ جو سو رہا ہے، تب امام علی علیہ السلام سو رہے تھے، میں اور حسن حسین اور یہ جو سو رہا ہے، یہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، جس کے بارے میں میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دنیا نے تو اس پر ان کو نہیں چھوڑا، ان پر ظلم کیے، ان پر زیادتیاں کی۔ امام علی علیہ السلام کو یہ پہلے سے پتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی میرے جانے کے بعد تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں ایک ایسا زخم لگے گا جس کے خون سے تمہاری داڑھی لال ہو جائے گی، تمہارا چہرہ لال ہو جائے گا۔ اور کیا شان ہے اس گھرانے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہر روز رمضان میں پوچھتے تھے کہ آج کتنواں روزہ گزر گیا، آج کتنواں روزہ گزر گیا، آج کون سی شب ہے، کیونکہ انہیں اپنے اللہ سے ملنے کی لو تھی، انہیں اپنے رب سے ملنے کی لو تھی۔ اور ان کو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیچھے ہو جاؤ، اور ان کے زبان سے زارو قطار نکلا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو سب نے پوچھا کہ رسول اللہ یہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ مجھے لینے آئے ہیں اور ساتھ فاطمہ الزہرا آئی ہیں۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے لگے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ مولا علی
کی جو شان ہے اس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے. وہ رسول اللہ کے بھائی تھے، فاطمۃ الزہرا کے شوہر تھے، مولا امام حسن حسین، امام غازی عباس کے بی بی زینب علیہ السلام کے والد صاحب تھے. ان کا رتبہ، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ. جتنا ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے اس گھرانے کا، جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے. اس رمضان کو میرے مولا اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو آل رسول کے لیے رونے کی توفیق عطا فرمائے. ہر آنکھ کو یہ اللہ پاک کی ذات توفیق دے کہ اس کی آنکھ، ہر انسان کی آنکھ سے، اس آنکھ سے مولا کی یاد میں، مولا کے غم میں آنسو نکل سکیں. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم وہ درد، ہم وہ تکلیف کبھی نہیں جان سکتے جو امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے سہی ہے. اسلام کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر کا گھر راہ خدا میں دیا ہے. اللہ پاک کی ذات ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہ معاف کرے اور سب کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.